بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور فقہی احکام میں ہم نے توضیح مسائل کا حصہ اول پڑھ لیا، اور حصہ دوم جو ہے وہ جاری ہے۔ حصہ دوم میں مثلا سبق نمبر 132 پڑھ لیا، اور آج جو ہے وہ 133 سبق کو شروع کرنا ہے۔ 132 نمبر سبق میں بھی واجبات نماز پڑھے، اور سبق نمبر 133 میں بھی انشاءاللہ واجبات نماز اور کچھ اس کے علاوہ چیزیں پڑھیں گے۔ آئیں، نماز کا ٹائٹل ہے، اور مسئلہ نمبر 1103 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 1103 یعنی 1103، اس کا ٹائٹل اور عنوان جو ہے وہ قنوت ہے۔ یہ نماز کے متعلق مسئلہ ہے، واجبات نماز سے نہیں ہے۔ یہ مستحب ہے قنوت، اور قنوت کا پڑھنا ثواب کا باعث ہے، اور یہ قنوت مستحب نمازوں میں بھی اور واجب نمازوں میں بھی پڑھنا ثواب کا باعث ہے۔ جی آئیں متن پڑھتے ہیں۔ تمام واجب اور مستحب نمازوں میں دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا مستحب ہے، لیکن نماز شفع میں ضروری ہے کہ اسے رجاءً پڑھے، اور نماز وتر میں بھی باوجود ایک رکعت کی ہوتے ہیں رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا مستحب ہے، اور نماز جمعہ کی ہر رکعت میں ایک قنوت، نماز آیات میں 5 قنوت، نماز عید و فطر اور قربان کی دونوں رکعتوں میں چند قنوت، جن کی تفصیل اپنے اپنے مقام اور جگہ پہ آئے گی، یہ پڑھنا مستحب ہے۔ تو قنوت پڑھنا مستحب ہے اور اس کا ثواب ہے، اور یہ تمام واجب اور مستحب نمازوں میں پڑھنا جو ہے وہ ثواب کا باعث ہے۔ جی آئیں اگلے مسئلے۔ مسئلہ نمبر 1104، اس کا عنوان اور ٹائٹل بھی قنوت ہے۔ مستحب ہے کہ قنوت پڑھتے وقت ہاتھ چہرے کے سامنے اور ہتھیلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر آسمان کی طرف رکھیں، اور انگوٹھے کے علاوہ باقی انگلیوں کو آپس میں ملائیں، اور نگاہ ہتھیلیوں پر رکھے، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر ہاتھ اٹھائے بغیر قنوت پڑھنا صحیح نہیں ہے سوائے مجبوری کے۔ تو ہاتھ اٹھا کر قنوت پڑھنا چاہیے، ہاتھ اٹھائے بغیر جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جی یہ قنوت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، قنوت کا میتھڈ بیان کیا گیا ہے، قنوت کس طرح پڑھتے ہیں، کس طرح ہم ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اور کس طرح ہتھیلیاں جو ہے وہ اوپر رکھتے ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 1105، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی قنوت ہے، اور قنوت میں انسان جو ذکر بھی پڑھے، خواہ ایک دفعہ سبحان اللہ ہی کہے کافی ہے، اور بہتر ہے کہ یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن وما فوقہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ قنوت میں یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 1106، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی قنوت ہے۔ مستحب ہے کہ انسان قنوت بلند آواز سے پڑھے، لیکن اگر ایک شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو
اور امام اس کی آواز سن سکتا ہو تو اس کا بلند آواز سے قنوت پڑھنا مستحب نہیں ہے۔ تو قنوت کا حکم یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قنوت جو ہے وہ بآواز بلند پڑھا جائے، لیکن جماعت میں اگر ہو تو پھر اس کی آواز امام جماعت تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 1107 یہ بھی قنوت کے متعلق ہے، اس کا عنوان اور ٹائٹل بھی قنوت ہے۔ اگر کوئی شخص عمدن قنوت نہ پڑھے تو اس کی قضا نہیں ہے، اور اگر بھول جائے اور اس سے پہلے کہ رکوع کی حد تک چکے اسے یاد آ جائے تو مستحب ہے کہ کھڑے ہو جائیں اور قنوت پڑھیں، اور اگر رکوع میں یاد آ جائے تو مستحب ہے کہ رکوع کے بعد قضا کرے، اور اگر سجدے میں یاد آئے تو مستحب ہے کہ سلام کے بعد اس کی قضا کرے۔ قنوت جو ہے یہ کرنا مستحب ہے، پڑھنا مستحب ہے، اور عمدن قنوت نہ پڑھے تو اس کی قضا نہیں ہے۔ جان بوجھ کر کوئی قنوت نہیں پڑھتا تو عمدن کا معنی جان بوجھ کر ہوتا ہے، لیکن اگر بھول جائے اور اس سے پہلے کہ رکوع کی حد تک چکے اسے یاد آ جائے تو مستحب ہے کہ کھڑا ہو جائے۔ یعنی انسان جو ہے وہ دو صورتیں پڑھتا ہے، سورہ الحم اور دوسرا سورہ، تو اس کے بعد رکوع میں جانے لگتا ہے تو یاد آ جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر قنوت پڑھے، اور اگر رکوع میں یاد آئے تو مستحب ہے کہ رکوع کے بعد قضا کرے، اگر سجدے میں یاد آئے تو مستحب ہے کہ سلام کے بعد اس کی قضا کرے۔ تو قنوت ایسی عبادت ہے جس کا پڑھنا واجب تو نہیں، مستحب ہے، لیکن اس کی قضا بھی ہے۔ جی آئیں اب نماز کا ترجمہ اس کو پڑھتے ہیں، نماز پوری ترجمے کے ساتھ۔ سورہ الحمد کا ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ یعنی میں ابتدا کرتا ہوں خدا کے نام سے، اس ذات کے نام سے جس میں تمام کمالات یکجا ہیں اور جو ہر قسم کے نقص سے منزہ ہے۔ الرحمن اس کی رحمت وسیع اور بے انتہا ہے، الرحیم اس کی رحمت ذاتی، ازلی اور ابدی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین یعنی ثنا اس خدا تعالیٰ کی، اس ذات کی جو خدا کی ذات سے مخصوص ہے، جو تمام موجودات کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم اس کے معنی بتائے، یعنی رحمان رحمت وسیع کے معنی بسم اللہ میں بیان ہو چکے۔ مالک یوم الدین یعنی وہ توانا ذات کے جزا کے دن کی حکمرانی اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں، فقط تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم یعنی ہمیں راہ راست کی جانب ہدایت فرما جو دین اسلام ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم یعنی ان لوگوں کے راستے کی جانب جنہیں تو نے اپنی نعمتیں عطا کی ہیں، جو انبیاء علیہم السلام اور انبیاء علیہم السلام کے جانشین ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی نہ ان لوگوں کے راستے کی جانب جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جانب جو گمراہ ہے۔ سورہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص کا ترجمہ۔ سورہ اخلاص سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ کا معنی بیان کیا جا چکا ہے۔ قل هو اللہ احد یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے خدا وند وہی ہے جو یکتا ہے۔ اللہ صمد یعنی وہ خدا جو تمام موجودات سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد اور مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کے مثل نہیں ہے۔ رکوع سجود اور اس
کے بعد کے مستحب اذکار کا ترجمہ۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یعنی میرا بزرگ پروردگار ہر عیب اور ہر نقص سے پاک اور منزہ ہے، میں اس کی ستائش میں مشغول ہوں۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ سبحان ربی العظیم جو اوپر بیان کیا ہے یہ رکوع کی حالت میں ذکر پڑھا جاتا ہے، اور ابھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یعنی میرا پروردگار جو سب سے بالا تر ہے اور ہر عیب اور نقص سے پاک اور منزہ ہے، میں اس کی ستائش میں مشغول ہوں۔ یہ جو الفاظ ہیں جو ابھی پڑھنے جا رہے ہیں یہ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت پڑھنا مستحب ہے۔ ذکر سمع اللہ لمن حمدہ، اس کا معنی کیا ہے؟ سمع اللہ کا اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی جو کوئی خدا کی ستائش کرتا ہے خدا اسے سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ابھی ذکر پڑھنے جا رہے ہیں یہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر جو ذکر کیا جاتا ہے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یعنی میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس خدا سے جو میرا پالنے والا ہے اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اب سورہ الحمد کا بھی ترجمہ ہو چکا، سورہ اخلاص کا بھی، ذکر رکوع کا بھی، ذکر سجدے کا بھی، اور اب قنوت کا ترجمہ۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یعنی کوئی خدا پرستش کے لائق نہیں سوائے اس یکتا اور بے مثل خدا کے جو صاحب حلم و کرم ہے۔ لا الہ الا اللہ العلی العظیم، یعنی کوئی خدا پرستش کے لائق نہیں سوائے اس یکتا اور بے مثل خدا کے جو بلند مرتبہ اور بزرگ ہے۔ سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب الارضین السبع، یعنی پاک اور منزہ ہے وہ خدا جو 7 آسمان اور 7 زمین کا پروردگار ہے۔ وما فیہن وما بینہن وہو رب العرش العظیم، یعنی وہ خدا جو ہر اس چیز کا یعنی وہ ہر چیز کا پروردگار ہے جو آسمان اور زمینوں میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور عرش اعظم کا پروردگار ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور حمد و ثنا اس خدا کے لیے مخصوص ہے جو تمام موجودات کا پالنے والا ہے۔ تو یہ دعائے قنوت کا ترجمہ جو ہاتھ بلند کر کے پڑھی جاتی ہے، جس کا پڑھنا مستحب ہے۔ جی آئیں باقی کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں۔ تسبیحات اربع کا ترجمہ۔ تسبیحات اربع سورہ الحمد کی جگہ پہ پڑھی جاتی ہیں تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی خدا تعالیٰ پاک اور منزہ ہے اور ثنا اسی کے لیے مخصوص ہے، اس بے مثل خدا کے علاوہ کوئی خدا پرستش کے لائق نہیں، اور وہ اس سے بالا تر ہے کہ اس کی کما حقہ توصیف کی جائے۔ یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ترجمہ ہے۔ یہ تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھا جاتا ہے، اور سورہ الحمد اس کی جگہ پہ یا سورہ الحمد کی جگہ پہ یہ پڑھا جاتا ہے۔ تشہد اور کامل سلام کا ترجمہ۔ الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی ستائش پروردگار کے لیے مخصوص ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اس خدا کے جو یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اور خدا پرستش کے لائق نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ تو یہ ترجمہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آئیں درود کی طرف۔ درود جو ہے وہ اس کا ترجمہ
اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی اے خدا رحمت بھیج محمد و آل محمد پر، وتقبل شفاعتہ ورفع درجہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اپنے نزدیک بلند کر۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اے اللہ کے رسول آپ پر سلام اور آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ جی اب آخر میں کیونکہ نماز کا اینڈ جو ہے سلام پر ہوتا ہے، تو سلام کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں گوش گزار ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم نماز پڑھنے والوں پر اور تمام اللہ کے صالح بندوں پر اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم مومنین پر خدا کی طرف سے سلامتی اور رحمت و برکت ہو، اور بہتر ہے کہ ان دونوں میں اجمالی طور پر ان لوگوں کو شامل کرے جنہیں شارع نے ان دو سلاموں کی تشریح قانون گزاری میں مراد دیا ہے۔ تو یہاں سلامت ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت برکت نازل ہوتی ہے، اس مومن پر سلامتی ہو جو خدا کے اطاعت اور بندگی میں۔ تو اس ترجمے کا کیا معنی ہے، کیوں یہ کیا گیا ہے؟ کیونکہ جب بھی نماز پڑھی جائے تو ترجمے کی طرف توجہ ہونی چاہیے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ نماز صرف الفاظ نہ ادا کرے بلکہ اس کو غور فکر اور مفہوم کے ساتھ ادا کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نے نگہبان، خدا حافظ ناصر۔